الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے محترم سامعین و ناظرین، میں ارض حرم مکہ مکرمہ سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کل چہار دانگ عالم سے اللہ کے مہمان اس کے گھر معزز و مکرم طور پر آ رہے ہیں، اور ہر طرف پکار ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. حضرات کرام، رحمان کے یہ مہمان، ان کا کیا تصور ہونا چاہیے اور کیوں، یہ بات سمجھ لیں تاکہ ہمارے حجاج کرام ظاہر سے اور باطن سے بھی حاجی ہوں، ان کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک ہو تو ان کا دل بھی اس قادر مطلق رب، رحمان و رحیم رب، فاطر السماوات والارض رب کی طرف متوجہ. اے رحمان کے مہمانان گرامی قدر، ہم آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں. اب آپ کا اندرونی تصور یا کیفیت کیا ہو، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مثال پوری دنیا کے بلاد، دنیا کا مشرق ہو، دنیا کا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، آپ جس بستی سے، جس محلے سے، جس مسجد کے نمازی ہیں، جہاں سے آئے وہاں پہ سینکڑوں اور لوگ ہوں گے، جس شہر سے آئے ہزاروں اور لوگ ہوں گے، جس ملک سے آئے کروڑوں اور لوگ ہوں گے. تو اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا، آپ کا انتخاب کر کے اپنا مہمان معزز و مکرم بنایا. یہ آپ کی اندرونی کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ ملک الملوک کے مہمان. اور آگے کیا، یہ کہ اس نے ہمارا انتخاب کیا، اس نے ہمیں چنا ہے اپنی بستی سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے. اور کیوں کہ آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی ندا پہ لبیک کہی. آپ کی لبیک سے خوشبو آنی چاہیے، آپ کی حاضری کے اندر یہ سرور ہو کہ آپ اس ندا پہ لبیک کہنے والے ہیں. کس پہ؟ کہ جب ابراہیم اور اسماعیل یرفعوا القواعد من البیت، اللہ کے گھر کے کیا بلند کر رہے تھے، اس کی بنیادوں، اس کی دیواروں کو تکمیل کر رہے تھے اللہ کی اس گھر. اب آپ دیکھیں کہ دو نبی، ابو الانبیاء، قربانی والے نبی، اس کی تعمیر، معمار اس کے، اس مکان کے راج اور معمار دو نبی ہیں، بلند کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا. اے اللہ، بڑے اخلاص سے ہم نے اس گھر کی خدمت کی، تو اسے قبول کر لے. تو اے میرے مسلم برادر، اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا بھی آپ اخلاص سے کام کریں، اللہ سے یہ ضرور دعا مانگیں کام کرنے کے بعد کہ اللہ قبول کرے. تو آپ بھی جو حج کے لیے آئے ہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ رہیں کہ اللہ تو قبول کر. یہ کیفیت آپ کی اندر سے نکلنی نہیں چاہیے. آپ نے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کیا، اسلام پہ احسان نہیں کیا، مملکت سعودی عرب پہ آپ کا احسان نہیں، بلکہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کا انتخاب فرمایا. تو انشاءاللہ یہ کیفیت ہونی چاہیے. اب آگے دیکھیں کہ ابراہیم کی ندا کب، کس حال میں تھی. اب دونوں باپ بیٹا قربانی کے بعد، میں وہ ذکر نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم نے کتنی بڑی قربانی دی
کہ اسماعیل اور ان کی والدہ کو بواد غیر ذی زرع اس وادی میں چھوڑا جہاں کوئی زراعت نہیں۔ آج بھی آپ مکہ مکرمہ کو دیکھتے ہیں۔ آگے چلیے، جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر لیں تو فرمایا ربنا تقبل منا، قبول کر لینا۔ آگے فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں دونوں باپ بیٹے کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنی ہر چیز کو تیرے سپرد کر دیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، دیکھیے، اور ہمیں مناسک حج ادا کرا دکھا دے، اور تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آگے دیکھیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اب یہ دونوں باپ بیٹے جناب خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین کی بعثت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کتنا عظیم موقف ہے اے برادران اسلام، اللہ کے نبی دونوں کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری ذریت سے ایسا نبی مبعوث فرما جو تیری آیتیں پڑھے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے۔ اس منظر کو آپ سوچئے۔ پھر اللہ نے کہا ابراہیم کو، اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج، اس روحانی، اس روح پرور موقف پہ کہ ادھر بیت اللہ مکمل ہو رہا ہے اور تیری دعائیں بھی اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو اب اس دعا پہ ابراہیم کو اللہ نے جب کہا اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر، تو اب جن پاک ارواح نے ابراہیم کی اس دعوت پہ لبیک کہا وہ آپ حضرات، کیسی کیفیت ہوگی آپ سوچئے ذرا اے حجاج کرام، کہ اللہ کا آپ پہ فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی ابراہیم کی اس اعلان کا نتیجہ قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی خوشخبری، اور آپ بھی اے حجاج کرام ذرا تصور کریں کہ ابراہیم کے اس لبیک، اس اعلان پہ لبیک آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی لبیک میں یہ روحانیت ہونی چاہیے، آپ کی حاضری میں یہ قلبی سرور آپ کو ملنا چاہیے، اور یہ اندر کی کیفیت یہ ہو کہ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جسے اللہ نے کروڑوں انسانوں سے منتخب کیا۔ بس میری آج اتنی درخواست ہے آپ سے کہ حجاج کرام حج کی سختیوں کو، سفر کی سختیوں کو، ہجرت کی سختیوں کو اسی طرح خوشی سے محسوس کریں جیسے ابراہیم اور اسماعیل نے ان سختیوں کو اور ان مشقتوں کو اٹھایا اور پھر وہ اللہ کے خلیل بن گئے۔ اب آپ نے بھی یہی کیفیت اپنی پیدا کرنی ہے اے حجاج کرام، جو مختصر میں نے آپ سے کہا، تاکہ آپ بھی جب اس گھر سے لوٹیں تو آپ اللہ کے خلیل ہوں۔ یہی میری دعا ہے اور یہی میری دعوت ہے مکہ مکرمہ سے اے میرے برادران حجاج کرام۔ اللہ آپ کو ظاہر اور باطن سے ایسا ہی پرکیف اور پرسرور بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔